جی یہاں سے ہم سلسلہ شروع کریں گے، تو اس سے پہلے ریکارڈنگ آن ہے جی، ٹھیک ہے۔ کل آپ پوچھ رہے تھے کہ سر ریکارڈنگ آن ہے کہ نہیں، اب سٹارٹنگ سے ہی آن کر دی ہے میں نے، اس کو بعد میں ایڈٹ کر لیتا ہوں۔ تو ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آج بھی ریڈنگ ہوگی، اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، اور اہم ایم سی کیوز جو ہیں وہ انڈر لائن کرتے جانے ہیں، وہ میں بتاتا جاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 9th کلاس اور سبق ہے قدر ایاز، اور اس کا لیکچر نمبر 2۔ میں ہوں محمد امین۔ آئیے یہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ سلیم میاں ناراض تھے علی بخش سے، اور علی بخش نے بھی جو ہے وہ شکایت کی تھی مصنف سے، اور مصنف کہتے ہیں کہ دونوں کی باتیں میں نے سنی، اور جو جس کا حدود دربا تقریباً ایک چائے کی پیالی پر جو ہے وہ ختم ہو سکتا تھا، وہ تنازع جو تھا، تو آگے وہ ایک دیہاتی کا قصہ سنانا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ وہ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لفظ اصل جو ہے وہ چوہدری نہیں ہوتا، چودھری ہی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی جو ہے املا استعمال کی جائے، تو کہتے ہیں لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی، یعنی کہ پکا گاؤں کا رہنے والا۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھا ہوا تھا، صافہ ایک کپڑا باندھا ہوا تھا، بدن پر کرتا اور تہبند کہتے ہیں دھوتی، اور پاؤں میں پوٹوہاری جوتا۔ پوٹوہار ستا مصطفیٰ پوٹوہار جو ہے چکوال ضلع جو ہے وہاں کا مخصوص جوتا۔ تو ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا، او خدایا ستھن تے کڑیاں پوندیاں نے، یعنی کہ یہ وہاں کی لینگویج ہے، پنجابی زبان کا اس میں لہجہ ہے کہ ستھن کہتے ہیں شلوار کو، کہتے ہیں کہ او خدایا، اے میرے اللہ، شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، سچ مچ پکا پینڈو تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا، پتلون پینٹس۔ میں نے کہا بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے، ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت نہ پہنچاتے۔ ولایت یعنی کہ جہاں سے پینٹ آئی ہے، انگلستان، ٹھیک ہے۔ تو یہ طنز کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ یہ اتنی پرانی بات ہے۔ تو سلیم میاں بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ میں نے کہانی جاری رکھی، ان دنوں پتلون پوش خال خال ہی نظر آتے تھے، یعنی کہ پینٹس پہنے ہوئے لوگ جو ہے بہت کم، خال خال کم ہی نظر آتے تھے۔ مثلا سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، یعنی کہ پینٹ کوٹس۔ لڑکے انہیں جینٹل مین یعنی کہ شریف آدمی کہا کرتے تھے۔ لاہور میں تعلیم پائی تھی، وہیں کے رہنے والے تھے۔ یہ ہر فکرے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک المیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لفظ 2-3 انگلش کے بول لیتے ہیں ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی پڑھا لکھا ہے، اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے۔ آدمی خوش مزاج تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے، انڈر لائن ہاکی، اور ڈیش کے شوقین تھے، شکار کے۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے۔ رات ہو رہی تھی، آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا۔ ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تو تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ ماسٹر جی اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقن ہی کہا کرتے تھے، لیکن چودھری کو توقع تھی، امید تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، مگر آج وہ حد پھیلانگ کر اس کے روبرو آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا، یعنی کہ اور کوئی حل نظر نہ آیا۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی، یعنی کہ راس آنا یا اچھی لگنا یا نہیں۔ بہرحال
انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی، خدمت کا آغاز کیا، تواضع خدمت۔ چھوٹا چودھری اور اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بسط تعظیم بہت زیادہ عزت کے ساتھ اپنی چوپال حویلی میں لے گئے۔ چوپال کے 2 حصے تھے، چوپال کے ڈیش حصے تھے، کتنے؟ 2۔ ایک میں گھوڑی بندی تھی اور دوسری کے عین مرکز میں آتش دان، جس میں آگ جو ہے وہ جلائی جاتی ہے۔ اس کی آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت ایک ہی وقت جو ہے بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی، کبھی روشنی اور کبھی اندھیرا پھیل رہا تھا۔ یعنی کہ آگ جب جو ہے وہ شعلے اس کے اٹھتے تھے تو روشنی، اور ایک دم نیچے ہوتے تو اندھیرا چھا جاتا۔ آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا، جسے مقامی بولی میں ستھر کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز، ستھر کسے کہتے ہیں؟ شارٹ آنسر کویسچن بھی آ سکتا ہے جی۔ گاؤں کے 20-22 آدمی ستھر پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ایم سی کیوز کیا پی رہے تھے؟ چائے، لسی، بوتل، حقہ، ٹھیک ہے، حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نل کہا، یعنی کہ جی آیا نو، ویلکم، بخیر آگلے، اور ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا، ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی فوراً ذرا شرما کر کہہ تو دیا کہ ابھی بال بچوں کی تو نوبت ہی نہیں آئی، لیکن نامالود، یعنی کہ ایک ہوتا ہے لفظ بیٹا نومولود، نیا پیدا ہونے والا، ایک ہے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے نامولود، جو کہ ابھی پیدا ہی نہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذرا غور کیجئے گا اس پہ۔ برخورداروں کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی کہ یہی ان کی تواضع کی ترکیب ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر واقعی میں بھی گیا ہوں، اور وہاں کی جو بھی ملنے کے لیے آتے تھے ان کا انداز جو ہے وہ یہی ہوتا تھا۔ ہم وادی سون سکیسر جو ہے وہ جب پہلی دفعہ میں گیا سٹارز سٹاف ٹرپ کے ساتھ، تو وہاں پر جو ہے وہ اس گاؤں کے اندر ایسے ہی جو ہے وہ لوگ جو بھی آئے وہ ملاقات کے لیے آتے تھے، اور ان کا انداز جو ہے وہ یہی ہوتا تھا، اور بڑی مہمان نواز اور بڑے اچھے انداز میں، یہاں تک کہ وہاں کے اس گاؤں کے کچھ طالب علموں کو پتہ چلا کہ ٹیچرز جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں لاہور سے، تو یقین کریں کہ یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ہم وہاں پر کھڑے تھے اور میرے ساتھ جو ہے وہ غلام رسول صاحب بھی تھے، ہمارے سینئر ٹیچرز جو ہیں، اور میں بھی تھا۔ تو بچوں نے سائیکل دور سے کہیں پڑھ کر آ رہے تھے اسکول سے، تو سائیکلیں وہیں پر روکیں اور بڑے ادب سے آ کر جو ہے وہ جھک کر ہم سے ملے۔ اور یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے پٹوہاری، اور یہاں سے ہی جو ہے وہ ہمارے جو پرنسپل ہیں جناب ملک شراز امجد صاحب، ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، اور اس علاقے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں سے ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ افواج پاکستان کے اندر جو ہے وہ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی لہٰذا فرش پر بٹھانے کی بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھائی گئی۔ ایم سی کیوز کیا بچھایا گیا تھا؟ ٹھیک ہے جی۔ سلیم حیران ہو کر بولے ابا جان ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ انہیں کرسی دیتے؟ میں نے کہا کہ بیٹا عقل تو تھی، کرسی نہ تھی۔ تو سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ یہ بھی بات اس کی بچوں والی بات۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے، اور دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا، بولا مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے؟ گول کمرہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ڈرائنگ روم کو کہہ رہے ہیں، بیٹھک جسے کہتے ہیں۔ تو میں نے سلیم کو سمجھایا کہ اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو تو پھر وہ بھی گول کمرے میں رہتی ہے، یعنی کہ یہ بھی مذاقن انہیں کہہ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے۔ تو سلیم کو طنز کر رہے تھے، سلیم نے طنز کو پا لیا اور بولا گول کمرہ تو ویسے نام پڑ گیا ہے، ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چکور ہے، مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدے کا کیا کام؟ میں نے ہنس کر
کہا کہ بیٹا دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے جیسے کہ شہری ہیں، یہ بھی طنز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، ٹھیک ہے، عام طور پر شہروں میں یہ ہوتا ہے بلیاں کتے جو ہے وہ ڈرائنگ روم کے اندر اور بیڈ صوفے کے اوپر جو ہے وہ چڑھے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ گھوڑوں سے ہی گزارا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو علی بخش مسکرایا، سلیم کسی قدر چکرایا، لیکن کہانی بہرحال اشتیاق سے بڑے شوق سے سن رہا تھا، بولا پھر کیا ہوا؟ گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاس پاؤں دبانے لگا، ایک نوکر دوڑایا گیا کہ ان کے لیے تازہ مکئی کے بھٹے بنوا کر لے آئے۔ سلیم جٹ بول اٹھے، ابا جان مکئی کے بھٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے، وہ لوگ اتنی سی بات بھی نہ جانتے تھے۔ میں نے کہا یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دی اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے، یہ تکلیف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ سلیم نے فوری تائید کی، جی بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی بشرط یہ کہ ان کے گھر چائے بھی ہوتی۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی، چنانچہ فوراً بولے، تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی، تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے نا۔ میں نے کہا بھائی میرے خیال میں تو پہلے گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا کوشش کرنا شروع کر دی، اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی۔ ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے، چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا، یہی نا کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے؟ وہاں تو لے دے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے۔ نہیں بیٹا یہ بات نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا، اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسے جائے۔ سلیم نیم وحشت یعنی کہ تھوڑا سا غصے اور سوچ و بچار میں کے عالم میں اپنا منہ تکنے لگا اور بولا، ابا جان چائے تو ہمارا جمعدار بھی بنا سکتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک تصحیح کر دوں، ایک تو لفظ منہ جو ہے وہ صحیح انداز جو ہے لکھنے کا یہی ہے، اور آج کل تمام پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر آپ کو جو اردو کے چند الفاظ جو ہیں جو جن کا املا جو ہے بالکل اسی انداز میں لکھا جائے گا، اور جیسے تمہیں، تمہارے اور منہ، ٹھیک ہے، بہت سے اور کہہ، کچھ الفاظ آئیں گے میں آپ کو انڈر لائن کرتا جاؤں گا، یہ بالکل درست انداز ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو چودھری بھی بتایا۔ اچھا اسی طرح یہاں پہ لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے، جمع دار دو لفظ ہیں، تو ایک تو اردو کے اندر جو ہے وہ اس کا معنی جمع کرنا، ٹھیک ہے، ڈیٹا کلیکٹر بھی ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں دہلی کے اندر جب 1857 کے بعد جو ہے کلیکٹرز لگے تھے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے، تو سپاہی کو کہتے تھے جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے، جمع دار، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب ہمارے ہاں جو ہے جسے ہم جو ہے وہ بھنگی کہتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ کوڑا کلیکٹ کرنے والے کو، تو اس لیے جو ہے وہ اس لفظ کو یہاں پر جو ہے وہ اب دیکھیں کہ دو معنوں میں جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اگر پرانی اردو میں آپ لیں تو یہ ڈیٹا کلیکٹر کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو معنی ہے وہ جمع دار کے معنوں میں ہی لیا جا رہا ہے، جو آج کل غلط عام ہو چکا ہوا ہے۔ اور ان دنوں پیتا رہتا ہے، کہتے ہیں وہ تو بناتا رہتا اور پیتا رہتا ہے، کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے، اناڑی جنہیں کوئی کام نہ آئے؟ میں نے کہا بھائی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا، وہاں لسی کا رواج تھا، اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے، ان کا کوئی جو ہے وہ مد مقابل نہیں تھا۔ تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائی تو چائے ہی تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی، یعنی چائے کی لسی بنا دی؟ ہاں بیٹا کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا۔ چھوٹے چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی۔
تو چودھری شرم سے غرق نہ ہو گیا, مر نہ گیا؟ نہیں, ایسا حادثہ تو نہ ہوا, البتہ چودھری کو اس بات کا رنج ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی. بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر مرغ کے سالن سے کر دی. لے بیٹا, یہاں تک جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ. رات کیسی گزری اور پھر صبح کیا ہوا, انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچر میں اس کو مکمل کر دیں گے. اور اب ہم بڑھتے ہیں آج کے کویشچن آنسر کی طرف.